سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. میری بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آج میں گفتگو تو آپ سے کسی اور موضوع پہ کرنا تھی جو مسلسل موضوع چل رہا، لیکن علم و تحقیق کی دنیا میں اور بالخصوص خلائی سائنس کی دنیا میں پہنچا رہا ہوا ہے۔ امریکہ میں ایک خلائی ادارہ ہے جس کا نام ہے ناسا۔ ناسا نے ایک ٹیلیسکوپ بنوایا ہے، یعنی خلائی دوربین، جس پر $10 ارب اس نے خرچ کیے ہیں، اور اس ٹیلیسکوپ کو بنانے میں 25 سال صرف کیے۔ ابھی اس خلائی دوربین کے وجود میں آنے سے پہلے ہبل نامی خلائی دوربین کام کر رہی تھی، جو سب سے لیٹسٹ تھی، سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور طاقتور دوربین تھی یہی ہبل ٹیلیسکوپ۔ خلا میں ابھی جتنی تصویریں خلا سے آ رہی تھی اسی ٹیلیسکوپ کے ذریعے آ رہی تھی، لیکن اس کے ہوتے سب سے زیادہ طاقتور مانا جا رہا تھا، لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی خلائی ماہرین نے ایک ایسی خلائی دوربین کی ضرورت محسوس کی جو اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے، اور جو انہوں نے منصوبہ بنایا تو اس میں یہ تھا کہ کم و بیش 25 سال لگیں گے اور $10 ارب لگیں گے۔ چنانچہ $10 ارب خرچ کر کے اس ٹیلیسکوپ کو، جیمز ویب ٹیلیسکوپ بنا کر کے اس کو خلا میں بھیجا گیا۔ بھیجنے کے بعد اس خلائی دوربین نے، یعنی یہ عجیب و غریب دعویٰ ہے، انسانی عقل میں بالکل بھی آنے والا دعویٰ نہیں ہے کہ اس ٹیلیسکوپ نے ماضی کی تصویریں بھیجی ہیں، اور کتنے ماضی؟ 100 سال، 200 سال، 1000، 2000، 4000 سال نہیں، 13 ارب سال پیچھے کی تصویریں اس نے نکالی ہیں۔ یہ وہ غریب چیز ہے۔ اگر کسی سے یہ کہا جائے اور وہ خالی ذہن ہے تو وہ کیا کر لے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماضی میں کیسے جھانکا جا سکتا ہے؟ یا پھر ہاتھ آتا نہیں، جو زمانہ گزر گیا ہے وہ پھر آتا کہاں سے؟ آپ اس کی تصویر کیسے لے لو گے؟ ماضی کی تصویر کیسے لے لو گے؟ لیکن تحقیق وہ عمل ہے کہ ریت سے پانی نچوڑ لے، پتھر سے تیل کشید کر لے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے اندر صلاحیت رکھی ہے، انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جن نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سے یہ ہے کہ وہ ماضی اور مستقبل دونوں طرف جھانک سکتا ہے۔ حال میں تو سانس لیتا ہی ہے، ماضی اور مستقبل بھی اس کی مٹھی میں ہو سکتے ہیں۔ آج ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں یہ شاعرانہ تخیل کا زمانہ نہیں ہے۔ شاعری میں تو بہت کچھ کہا جاتا ہے، اولوالازمان دانشمند جب کرنے پہ آتے ہیں، سمندر پاٹتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں، شاعر کہہ دیتا ہے، کہتے ہیں شاعرانہ تخیل ہے، بلند پروازی ہے۔ سوچا تو جا سکتا ہے، ہم آسمان کو اڑ نہیں سکتے تو سوچ تو سکتے ہیں، تخیل کو اڑ تو سکتے ہیں، یہ شاعرانہ تخیل ہے۔ لیکن آج انسان نے جب محنت کی ہے، محنت صرف کی ہے، ریسرچ میں لگا، تحقیق کی، تو شاعرانہ تخیل کو اس نے واقعہ بنا دیا۔ تو تخیل کی بات دوسری ہوتی ہے، وہ واقعہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں آج اس طرح کے واقعات پیش آنے لگے۔ تو اس جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے 13 ارب سال پرانے واقعات کی تصویر بھیجی ہے۔ اب یہ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو یہ فارمولہ سمجھنا آنا ضروری ہے۔ ہم جس کسی چیز کو بھی دیکھتے ہیں اس بنیاد پر دیکھتے ہیں کہ اس چیز سے نکلنے، تو ہماری آنکھ سے روشنی نکلتی ہے، اس چیز سے جو روشنی نکل رہی ہوتی ہے اس کو نکل کر ہماری آنکھ کے اندر آنے میں جو ٹائم لگے ہم اتنی دیر لگے۔ مثلا سورج سے زمین پر اس کی روشنی مسلسل آ رہی ہے دھوپ کی شکل میں،
8 منٹ کا وقت لگتا ہے. تو ہم جب یہاں سے سورج کو دیکھتے ہیں، کھلی آنکھ سے دیکھیں یا کسی چیز کی مدد سے دیکھیں، تو ہم 8 منٹ پیچھے والے سورج کو دیکھتے ہیں. اگر ہم دیکھ رہے ہیں اسی کو سورج کو کوئی حادثہ ہو رہا ہو، اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے. یعنی جہاں کہیں سے بھی کوئی روشنی آ رہی ہے، ہم تک جتنا وقت صرف کر کے وہ روشنی پہنچ رہی ہے، اتنی دیر میں ہم اتنی دیر پیچھے کے واقعات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب ہم آپ آمنے سامنے ہیں، اس میں ہم ٹائم کا حساب ہی نہیں کر سکتے، بس دیکھ رہے ہیں بالکل آمنے سامنے کی باتیں ہیں. لیکن اس جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے جن کہکشاؤں کی تصویر بھیجی ہے، ان کہکشاؤں کے وجود پر 13 ارب سال گزر چکے ہیں. وہ 13 ارب سال سے جب کوئی ستارہ سیارہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جب بہت قدیم ہو جائے، 12 ارب سال جب ان کی عمر پہ گزر جائے، تو ان کی روشنی جو آ رہی ہوتی ہے انفرا ریڈ کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے. ہبل جو ٹیلیسکوپ تھا، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ کسی بھی ستارے کی طرف سے آنے والی روشنی انفرا ریڈ میں تبدیل ہو جائے تو اس کو کیچ کر سکے، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں. تو انہوں نے یہ بنایا، اس کے اندر غیر معمولی صلاحیت ہے کہ انفرا ریڈ جو شعاعیں ہوتی ہیں ان کو بالکل کیچ کر لے اور تصویر لے لے. یعنی 13 ارب سال سے جو روشنی چلی تھی زمین کی طرف اور مسلسل چلتی آ رہی تھی خلا میں کہیں بھی جہاں کو ٹیلیسکوپ ہے، اور وہاں پہنچنا شروع ہو گئی وہ شعاعیں، اس کی روشنی اس نے کیچ کرنا شروع کیا. اور یہ بتایا کہ 13 ارب سال سے یہ چلی ہوئی شعاعیں ہیں. تو گویا جو تصویر آئی، اس میں جو تصویر کہکشاں کی آئی ہے وہ نہیں تو ابھی اس کی حالت ہوگی، بلکہ 13 ارب سال پہلے جو اس کی حالت تھی اس حالت میں گویا ہم دیکھتے ہیں. یہ فارمولا ہے. کسی چیز کو جو ہم دیکھتے ہیں تو اس کی روشنی ہماری آنکھوں میں اس وہاں سے یہاں تک آنے جو وقت صرف ہوا، اس وقت کا ہم مشاہدہ اور معائنہ کرتے ہیں. اب سائنسدانوں کا حوصلہ اتنا بلند ہوا کہ وہ یہ دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ اس ٹیلیسکوپ سے 13.5 ارب سال پیچھے تک کی تصویریں لی جا سکتی ہیں. یعنی بگ بینگ کا جو حادثہ ہوا، جس حادثے کے نتیجے اس پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، اس کے کچھ کروڑ سال بعد سے جو حادثات ہوئے ہیں، جو اجسام سماویہ پیدا ہوئے ہیں، ان سب کی تصویریں آ سکتی ہیں. اب آپ کہیں گے کہ کہاں سائنس کے فارمولے اور سائنس کے نظریے کو آپ یہاں مسجد میں بیان کر رہے ہو؟ یہاں تو آپ ایسی بات کرو جس کا حوالہ کتاب و سنت میں ہو. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 30 اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. یہ آسمان و زمین کبھی آپس میں گھسے اور ملے ہوئے تھے، ایک جان تھے، ایک جسم تھے. ففتقناهما، ہم نے انہیں منتشر کیا، الگ کیا. فتق کے معنی دھماکے اور آواز کے ہوتے ہیں. الگ کرنے کے لیے عربی زبان میں 20 کلمات ہوں گے. جو طالب علم جو پڑھنے والے بچے ہیں عربی ادب کا کتابیں جو پڑھتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ الگ کرنے کے لیے کتنے الفاظ ہو سکتے ہیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے فق کے بعد رفع کے بعد فق کا کلمہ استعمال کیا ہے. یہ عجیب و غریب ہے. یہ چھوڑ دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں کہ قرآن مجید اس آیت کے اندر آسمان و زمین کے ایک ہونے پھر ان کو الگ کرنے کی جو بات کہی گئی ہے، اس نظریے میں اسی بات کو پیش کیا جاتا ہے کہ پوری کائنات کبھی ایک گولے کی شکل میں تھی. اس کے شواہد کائنات میں وہ پٹاخہ پھوڑ دیں آپ مسجد میں، ابھی کوئی نہ آ رہا ہو آپ پھوڑ دیں اور اس کے بعد پوچھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کچھ دبا ہے. کوئی بھی چیز جب دبتی ہے اور بالخصوص نیوکلیائی کا دھماکہ ہو، نیوکلیر دھماکہ ہو، تو آنکھ چاہے نہ دیکھیں، آپ کی ناک میں کوئی بو چاہے نہ ہے، شعاعیں مسلسل دھواں نکلے، دھواں بہتا ہے مسلسل، تو اس کے اندر جو شعاعیں ہوتی ہیں وہ شعاعیں مسلسل پھیلتی جاتی ہیں. آج ایسے آلات ایجاد کیے جا چکے ہیں کہ ان شعاعوں کو دیکھا جا سکتا ہے، دیکھا جا رہا ہے. اس پوری کائنات میں
جو شعائیں تیر نہیں وہ بتاتی ہیں کہ بڑا زبردست کوئی نیوکلیئر دھماکہ ہوا ہے. قرآن مجید یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہے اور کتاب ہدایت ہے. یہ کوئی سائنس کی جغرافی کتاب نہیں. حوالے جغرافی کے مل جاتے ہیں, تاریخ کے مل جاتے ہیں, سائنس کے, فلکیات کے. اس پوری کائنات کو خلق کرنے والے ہی کی کتاب ہے. وہ کہیں کہیں اس کے حوالے دیتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یوں ہی یہ پیدا ہونے والی کائنات نہیں ہے, اسے منصوبے کے ساتھ خلق کیا گیا, اسے پیدا کیا گیا ہے. وہ جو دھماکہ ہوا تھا کوئی پٹاخہ نہیں پھٹ گیا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک منصوبہ بنایا تھا اور دھماکے کے ذریعے اس کائنات کو خلق کرنا شروع کیا تھا. اس کا حوالہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں موجود ہے. آپ صرف سادہ اردو ترجمہ پڑھیں اور پھر جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ غور کریں. لندن کے ایک فوجی جنرل کے سامنے کسی نے قرآن پیش کیا تھا گفٹ میں. وہ سورہ انبیاء پڑھتے ہوئے یہاں پہنچا تو اس نے مسلمانوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ مسلمان قوم بھی ایسی قوم ہے, ایک طرف تو کہتی اللہ کی کتاب ہے اور اس میں دوسری چیزیں بھی ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ دنیا پر بہت اثر پڑے. وہ بہت دزن ہوا اس آیت کو پڑھ کر. اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. اس نے کہا کہ کیا کام بات کیا ہوا ہے مسلمانوں نے. یہ پروفٹ محمد 7ویں صدی کے لوگ انسان ہیں, 7ویں صدی میں انہوں نے قرآن پیش کیا ہوا ہے اور اس کتاب میں یہ کہہ رہے کہ آسمان و زمین ایک طرح الگ کر دیا. میں کا نظریہ گھسا دیا قرآن میں. یہ تو سراسر چوری ہے, سطح ہے, جھوٹ ہے. اس نے صاف طور پر انکار کیا. انکار کرنے کی وجہ کیا ہوئی؟ یہ نہایت لیٹسٹ تحقیق ہے, تازہ ترین علمی تحقیق ہے کہ یہ آسمان و زمین کی پوری کائنات کبھی جرد واحد کی شکل میں تھے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو الگ کیا کہ آسمان, زمین, کہکشائیں, ستارے, پتہ نہیں کیا کچھ بنا. اس نے اپنا اشتہار پیش کیا. جس دوست نے وہ گفٹ کیا تھا تو اس نے کہا کہ آپ انکار کیوں کرتے ہو؟ یہ آج کی کلمات نہیں ہے, یہ پروفٹ محمد پر تم دیکھو, تمہارے ماہرین نے, تمہارے مورخین نے, تمہارے مستشرقین نے تمام تر عصبیتوں کے باوجود یہ اقرار کیا ہے کہ قرآن مجید کا وہی نسخہ ہے جو نسخہ پروفٹ محمد نے اپنے ساتھیوں کے حوالے کیا تھا اور ان کے تیسرے خلیفہ عثمان کے زمانے میں جو قرآن تیار کیا گیا تھا, جس قرآن کو پڑھ کر خلیفہ شہید ہو گیا تھا, وہ قرآن جس کو ان کا لہو بہہ گیا تھا, وہ قرآن آج بھی محفوظ ہے. اس قرآن میں یہ ساری باتیں ویسی ہیں جیسا کہ آج کسی مسجد میں رکھی وہ قرآن کے اندر ہے. اتنے تسلسل کے ساتھ ایک ایک حرف کا نور چلا آنا اس بات کی پختہ سو دلیل ہے کہ قرآن میں کوئی چیکنگ نہیں ہوئی. یہ تو حروف جس پہ تمہیں یقین نہیں آ رہا نا, یہ مصحف عثمانی میں جو ابھی ترکی کے اندر موجود ہے, یہ جا کر کے دیکھ لو, یہ کلمات اس وقت موجود ہیں. یہ 7ویں صدی عیسوی میں حضرت عثمان غنی نے تیار کرایا تھا اور اس میں کوئی نسخہ موجود نہیں. حضرت عثمان کے زمانے کے اور نسخے بھی دنیا کے مختلف جگہوں میں موجود ہیں, بلکہ قرآن کا وہ نسخہ بھی مل گیا ہے حضرت عثمان سے پہلے تیار کیا. اس کو بہت حیرت ہوئی تھا کہ میں کیسے یقین کروں, مجھے یقین نہیں آتا کہ کسی مذہبی کتاب میں یہ چیز بھی ہوتی ہے. دوستوں, یہ واقعی تعجب کی چیز ہے, تعجب ہونا چاہیے. ایک اب مجھے نہیں معلوم کہ فوجی جنرل مسلمان ہوا ہے نہیں, لیکن ایک ماہر نیوکلیئر, ماہر بہت بڑے مفکر بھی ہیں, انہوں نے جب قرآن مجید میں اس آیت کا مطالعہ کیا تو اس آدمی نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پروفٹ محمد ایک ایسے واقعے کا حوالہ دیں جس واقعے کو ان کے زمانے میں سمجھا نہیں جا سکتا تھا, جس واقعے کو آج سمجھا گیا ہے اس کے لیے غیر معمولی ترقی یافتہ آلات جب تک ایجاد ہو ہم سمجھ نہیں سکے. تو جس واقعے کا حوالہ قرآن پروفٹ محمد نے دیا ہے, عقل یہ کہتی ہے کہ یہ بات ان کی اپنی نہیں ہو سکتی. جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ علم کو سمجھتا ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھ سکتا تھا کہ کوئی انسان کی بات نہیں کہہ سکتا. چنانچہ متاثر ہوا اور اسلام کو قبول کیا. میں نے اپنی کتاب میں قرآن میں چونکہ یہ باتیں
کا موضوع ہے، میری کتاب پریس میں گئی ہوئی ہے، ہفتہ 10 دن کے اندر آنے والی ہے. میرے عزیز دوست نے میرے پاس یہ ساری معلومات بھیجی کہ آپ کی کتاب کا جو موضوع ہے یہ دیکھیے، یہ بالکل جو کچھ آپ بیان کرتے ہیں اور آپ نے جو کچھ بتایا ہے اپنی کتاب میں، یہ ساری باتیں آج ناسا کی طرف سے، یعنی ایک انہوں نے سیارہ تیار کیا ہے جو ہماری زمین سے بہت مشابہ ہے، اس کے بارے میں وہ 100% دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ اس پر پانی موجود ہے. پانی موجود ہونے کے مطلب قیاس نہیں، اور ہمارے ہم مدرسے سے وابستہ جو لوگ ہیں، آپ تو اسے ہم ہر سائنسی بات کو کہتے ہیں نظریہ ہے، خیال ہے، ایسا کہنا درست نہیں، ہر بات نظریہ نہیں. یعنی آپ کہیں گے کہ وہ 13 ارب پیچھے کی باتوں کو دیکھ نہیں سکتے تو وہ سائنٹیفک باتیں کیسی ہو سکتی ہیں؟ بہت سے طریقے ہیں. ہماری زمین نیل کو کیوں نظر آتی ہے، سمندر کا پانی نیل کو کیوں نظر آتا ہے، یہ اس کے باقاعدہ سائنسی اسباب موجود ہیں. آپ اوپر جائیں، بہت دور چلے جائیں، آپ دیکھیں گے تو سمندر کا پانی نیل ہے، ندیلا نظر آتا ہے، انہوں بھی نظر آتا ہے. کیوں؟ سورج سے جو نکلنے والی شعاعیں ہیں ان تمام شعاعوں کو، رنگوں کو پانی جذب کر لیتا ہے سوائے نیلے رنگ کے. نیلے رنگ کو وہ جذب نہیں کر پاتا، اس وجہ سے نیل کو جو اس کا رنگ ہوتا ہے اس پر چھا جاتا ہے. وہ اس سیارے کی طرف سے جو روشنی مسلسل آتی ہے تو اس میں سے صرف نمایاں جو رنگ ہوتا ہے وہ نیلا. اور باقی بات یہ اس بات کی دلیل ہے وہاں پر جو ویسی پانی ہے سمندروں میں جیسے ہماری زمین کے سمندر سے پانی. قرآن مجید کی دوسری آیت سورۃ طلاق کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان پیدا کیا اور بقیہ زمینیں بھی. دائرۂ ماضی قدیم میں اور قریب میں بھی یہ آیت اتنی مشکل اور پیچیدہ تھی کہ اس کی توجیہ واضح لفظوں میں ہم نہیں کر سکتے، لیکن بہت سے مفسرین نے اس طرف اشارہ کیا. اس سے ایسا لگتا ہے کہ ہماری زمین کی طرح اور بھی دنیایں ہیں جہاں پر مخلوقات ہیں، اللہ کی بڑی اللہ کی شریعت قابل ہوتی ہے. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک اثر ہے وہ صحیح ہے، وہ تو یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ تمہاری زمین کی طرح بھی زمینیں ہیں اور وہاں پر بھی انبیاء ہیں، تمہارے نبی کی طرح نبی، نوح کی طرح نوح، آدم کی طرح آدم، ابراہیم کی طرح ابراہیم، عیسیٰ کی طرح عیسیٰ. یہ چیزیں ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ اس دنیا میں عجائب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل کو شمار ہیں. یہ تحقیق کے موضوعات ہیں. اب ناسا کی اس تحقیق نے ہمارے اندر جو قرآن پڑھنے والے ہیں، سنت پڑھنے والے ہیں، ان میں بھی زبردست تجسس پیدا کرتی ہے تحقیق کہ کیا واقعی قرآن مجید کے جو آیات ہیں جنہیں سمجھنا بہت مشکل نہایت مجمل آیات ہیں، کیا یہ ساری تحقیقات قرآن کی تائید و تشریح کے ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انہ الحق. قرآن میں ہے کہ ہم دکھائیں گے آگے آنے والے زمانے میں اپنی آیات، اپنے معجزات اور دلائل اس طور پہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ سب کچھ صحیح ہے جو اللہ کا نبی لے کر کے آیا تھا کتاب و سنت کی صورت میں. اللہ تعالیٰ